اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا بندہ ثواب سمجھ کر کرے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھو گے، آنا تو کرو، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بندہ کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا بتاؤ تو صحیح سارے دوست، کیا ہوگا؟ حضرت عثمان نے کہا مکے والوں میں عمرہ نہیں کروں گا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے میں حضرت عثمان بھی نہیں کروں گا۔ 3 دن تک بات چیت ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 8 میل کا فاصلہ ہے اور حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں۔ یہاں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کیکر کا درخت آپ سمجھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے دی ہے بھائی، پتہ نہیں کون سے دی کیوں آسان ہے۔ اچھا یہ مشکل ہے، آپ سمجھ گئے نا مقصد کا مسئلہ سمجھانا، یہ ٹیک ہے اور ہاتھ مبارک کام صلی، آج میں نے آپ سے انصاف کروانا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے سندھ کے بھائی کیسے انصاف کرتے ہیں۔ ہاتھ مبارک کام صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا، فرمایا بایہونی الا لا نفر حتی نقتل، اے میرے 1400 صحابہ کرام، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم جتنے تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے سبق روک دیا، درمیان میں ایک مسئلہ سنو، یہ چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈال دیا، فرمایا یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو۔ پردے کے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پردے کے دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پانی کے پیالے میں آپ نے ہاتھ مبارک ڈالا، فرمایا پردے کے نیچے یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، عورتوں سے کہو اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں، جو عورت پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی بیعت میں آمنہ کے لال سے ہوتی جائے گی۔ یہ چادر کا کونا پکڑا، انصاف کا وقت آ رہا ہے، جاگنا۔ چادر مبارک کو ہم نے پکڑ لیا اور چادر لمبی کر کے پردے کے نیچے سے عورتوں میں بھیج دی، فرمایا عورتوں کو کہو میری چادر کو پکڑ لو، جو عورت میری چادر کو پکڑ لے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی۔ 2 طریقے، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالو، یہ میری چادر پکڑو۔ ایک عورت کا نام ہے اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نام سنو نام، عورت کا نام ہے اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ پردے کے پیچھے سے بول پڑی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیعت کرنی ہے لیکن میں آپ کی چادر کو نہیں پکڑوں گی، میں نے بیعت کرنی ہے، پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی۔ یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے میں پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالتی ہوں، سمجھنا مسئلے کو، پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالتی ہوں، صافحنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو تب میری تسلی ہوگی۔ مسئلے کو سمجھنا، جسم نہ، میرے سندھ کے بھائیوں نے بات سمجھی ہے کہ میں پردے کے نیچے سے اپنا منہ باہر نکالتی ہوں نا، کیا چیز؟ ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ رکھو، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے بزرگوں کا عقیدہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ سارے ساتھی کر سکتے جو آپ سے وسلم پر شک کرے وہ کافر ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھو. آپ نے فرمایا خبردار خبردار بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال لے, بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لی ہے, پردے کے نیچے ہاتھ باہر نہ نکالنا. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اب انصاف کو رسید کے بزرگوں اور بھائیوں آپ سے پوچھتا ہوں جو میری اردو سمجھ رہے وہ بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر عورت کو ہاتھ لگایا؟ ہاتھ لگایا؟ اور جس کے سامنے بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں پرائی, کوئی پردہ نہیں ہے اور حضرت صاحب کی خدمت کر رہی ہیں, یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ آپ چپ کر رہے ہیں. ایمان کے ساتھ بتانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سٹیج پر مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ایک پیر صاحب آپ کے جلسے کی صدارت کرے گا, وہ صدر ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے بیان کیا, دعا مانگی, تو میں نے ان کو کہا بھائی وہ پیر صاحب کدھر تھا؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. میں حیران ہو گیا, اللہ کی قسم قرآن سامنے میں بابوزو بیٹھا ہوں. میں نے کہا پیر صاحب میرے ساتھ بیٹھا تھا, داڑھی چاٹ تے مچھا تے وٹ, پتنی میری سرت کی بھی سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی, داڑھی چاٹ مچھا تے وٹ, مچھیں اتنی بڑی تھی جیسے موٹر سائیکل کی بریکیں, سر پر کوئی ٹوپی نہیں, کوئی پگڑی نہیں, انگریزوں کی طرح بال تھے, بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی. میں نے کہا بات کرو, عمرہ کرنے دے ہم واپس چلے جائیں گے. اور صحابوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا, سارے صحابہ کرام بیعت کرنے لگے. اللہ نے قرآن میں منظر بیان فرمایا, یہ میرے سامنے 26واں پارہ, سورت کا نام سورت الفتح, یہ حوالہ قرآن پاک کا سنیے, آیت نمبر 10 میں نے کھولی ہوئی ہے. ان الذین یبایعونک انما اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں, یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے, کمائی علی کو بشان ہی. 1400 صحابہ کرام نے بیعت لی, بیعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آخر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذا ید عثمان, اے میرے ساتھیو یہ میرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ سمجھو, حضرت عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں تاکہ بیعت کا ثواب حضرت عثمان کی روح کو بھی مل جائے. قرآن کے الفاظ یہ میرے سامنے آیت نمبر 18 یہ حوالہ سورۃ الفتح. اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے, میں اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے. بیعت کرنے والے 1400 صحابہ سے اللہ راضی. اللہ ناراض یا راضی؟ نہیں تھک گئے ہو, اللہ ناراض یا راضی؟ اللہ صحابہ پر راضی ہو گیا, تم لوگ راضی نہیں ہو. ہائے صرف والوں تم صحابہ پر ناراض ہو. کوئی ناراض ہو یا راضی ہو, اللہ صحابہ سے راضی. درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اب ایک علمی بات ہے, ذرا غور کرنا, آسان الفاظ میں سننا. یہ میرے سامنے پہلا پارہ
सूरत का नाम सूरतुल बकरा। ये मैंने आयत नंबर 35 खोली हुई है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत आदम और हव्वा तुम जन्नत के अंदर रहो, जहाँ मर्जी आए खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्याल करना इस दरख्त के करीब नहीं जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए, इस दरख्त में से खा लिया, फिर जन्नत में नहीं रह सकोगे। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत ताहा। ये आयत नंबर 115 मैंने खोली हुई है। ये हवाला देखिए, देखिए ये हवाला आपने गौर किया, मैंने जिस मकाम की तिलावत की है आपको हवाला दिखाया है। ये हवाला अल्लाह फरमाते वाला कद अहिदना इला आदम मिन कब्ल फनसिया वलम नजिद लहू तो पक्का था, लेकिन दरख्त में से खा लिया, फनसिया आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। और याद रखना जुमला, जो आलिमुल गैब हो वो भूला नहीं करता। उर्दू समझना, उर्दू आपका क्या ख्याल है, अल्लाह भी कभी भूलता है? जल्दी बताओ ना ईमान वालों, अल्लाह कभी भूलता है? अल्लाह भूलने से पाक है। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत ताहा। ला